لیکن ابھی میں نے بتایا کہ خانگی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حق سے آگے ایک چیز ہے جی، وہ قربانی ہے، قربانی. اور یہ قربانیاں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے جی. وہ حدیث پڑھ لیتے، حدیث لمبی ہے، اور اس روایت کو امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان کے اندر لائیں. وہ پوری روایت پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ ہلک وترک 9 بنات او 7 بنات قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا او سيبا؟ قال بل سيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتزاحقها وتزاحقك؟ فقلت ان عبد الله مات وترك 9 بنات او 7 بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن وأردت امرأة تقوم عليهن فقال لي بارك الله لك. رواہ ابن حبان فی صحیح. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت تھی، میں نے پوری امانت کے ساتھ یہ حدیث آپ تک پہنچا دی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ مر گئے، انتقال کر گئے یا وہ بھی شہید ہو گئے، اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی یا 7 بیٹیاں چھوڑی. 9 بنات او 7 بنات. دیکھو، باپ اس دنیا سے چلا گیا، پوری ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے. اب وہ یہ کہہ دے کہ بھائی بیٹیوں کو پالنے کی ذمہ داری باپ کے اوپر تھی، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. دیکھو، بھائی بول سکتا ہے. اور 9 بہنیں ہیں، تو یہ 9 بہنیں یا 7 بہنیں میری ہیں. یہ چھوڑ کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرائے آپ. کہنے لگے تزوجت یا جابر؟ جابر شادی کیے کہ نہیں؟ شادی کر لیے؟ قلت نعم. ہاں اللہ کا رسول، شادی کر لیا میں نے. آپ نے فرمایا بکرن اور سیبن، کنواری سے کیا ہے شوہر دیدہ سے؟ کنواری ہے یا کنواری نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کنواری نہیں ہے لڑکی، شوہر دیدہ ہے. تو آپ نے فرمایا ارے لڑکی سے کیوں نہیں کیا؟ فہلا جاریتن، کنواری سے کرنا تھا نا. تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کو ہنساتا، وہ تجھے ہنساتی. یہ دیکھیے، ایک خانگی زندگی کا ایک خوبصورت انداز بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس طریقے سے تال میل ہونا چاہیے جی. چہرے پر اس طریقے کا تاثر نہ ہو کہ بیوی دیکھ کر گھبرا جائے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بھائی انہوں نے کنواری سے شادی نہیں کی ہے بلکہ سیبہ سے کی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لڑکی سے کرنا چاہیے تھا نا، کنواری سے کرتے، تم کو اچھی لڑکی مل سکتی تھی، تم نے جو ہے کنواری لڑکی چھوڑ کر کے سیبہ لڑکی سے شادی کی. جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ مر گئے، ان عبداللہ مات وترک 9 بنات او 7 بنات. 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، میری 9 بہنیں ہیں. وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنی بہنوں جیسی کوئی لڑکی گھر میں لے کر کے آؤں. یہ دیکھیے قربانی ہے، یہ قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. میں خوبصورت لڑکی لا سکتا تھا، جوان لڑکی لا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، ایک جذبے قربان، ایک ہے حق اور ایک ہے قربانی کا جذبہ. اس بھائی نے اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے. انی کرہت ان اجیئہن بمثلہن، میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنی بہنوں کی عمر کی کوئی لڑکی لے کر کے آ جاؤں. لا سکتا تھا لیکن نہیں، میں نے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی. ارادہ کیا میرا اس شادی سے؟ وَأَرَدْتُ امرأتن، ایسی لڑکی کا ارادہ کیا، ایسی عورت کا، تقوم علیہن، جو میری بہنوں کے اوپر قائم ہو. قامہ علی کا مطلب بہت وسیع ہے. میری ان بہنوں کی چوٹی باندھ دے، ان کو نہلا دے، ان کو تیار کر دے،
सारी चीजें तक़ूम अलैहिन्ना के अंदर आ गई। यानी मेरी बहनों को संभाले, मेरी बहनों की खिदमत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, फ़क़ाल ली, तो मुझसे कहा बारकल्लाहु लका, अल्लाह तुझे बरकत दे। पता ये चला कि ऐसी औरत घर में आए जो घर के तमाम लोगों का ख्याल रखे, अपनी ननदों का ख्याल रखे, अपनी सास का ख्याल रखे, अपने ससुर का ख्याल रखे, ये औरत सालिहा है। और इस हदीस के ऊपर मशहूर मुहद्दिस और शारह बुखारी हजरत इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने रिमार्क फरमाया है, फीह मशरूइयतो खिदमतिल मरअति लिज़ौजिहा। इस हदीस में मशरूइयत है इस बात की कि बीवी अपने शौहर के लिए खिदमत करे, अपने शौहर की नहीं, अपने शौहर की खिदमत तो करना ही है, अपने शौहर के लिए खिदमत करे। फीह मशरूइयतो खिदमतिल मरअति लिज़ौजिहा, अपने शौहर के लिए औरत खिदमत करे। इस हदीस से ये मशरूइयत मालूम होती है जी। तो एक है वुजूब, वाजिब तो नहीं है मगर मशरू है, ताकि इस मशरू होने की वजह से घर का जो निजाम है वो तबाह व बर्बाद ना हो। हर आदमी अगर अपना हक लेने पर उतारू हो जाए और कोई भी फर्द कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हो, तो जिस घर में कुर्बानियों का ये जज्बा मफकूद हो, वो घर घर नहीं रहता, वो घर तबाह व बर्बाद हो जाता। अब लड़कियां आती हैं, कहती हैं हमारा ये हक नहीं है, हमारा वो हक नहीं है, घर को तो वैसे बर्बाद कर देती हैं आकर के। तो ऐ मेरी बहनों, तुम जब किसी के घर जाओ तो औरत बन करके न जाओ, मरआ बन करके मत जाओ, अल मरातु सालिहा बन करके जाओ। और जो औरत सालिहा होती है उसके अंदर ही कुर्बानी का जज्बा होता है, वही नेकियां करती है। तो तुम कुर्बानियों का जज्बा लेकर के जाओ ताकि तुम्हारा घर तबाह बर्बाद ना हो। आज घरों की तबाही की बुनियाद यही है, लड़की बाहर से आ जाती है और अपने हुकूक बयान करने लगती है और नतीजा यह होता है कि पूरा घर तबाह बर्बाद होकर के रह जाता है। और इस घर में आने के बाद सबसे ज्यादा ख्याल सास और ससुर का रखना है। बेटा तो रखेगा ही, सास और ससुर जो बूढ़े हो चुके हैं सबसे ज्यादा ख्याल उनका रखना। चलिए उन आयत की तशरीह कर लेते हैं जो हमने खुतबे मसनूना की बात पढ़ी है, और ये आयत सूरह बनी इसराइल की हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने ये हुक्म दिया है, ये फैसला कर लिया है क्या, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। पता ये चला कि सबसे पहला हक, सबसे मुकद्दम हक अल्लाह का हक है, और अल्लाह का सबसे बड़ा हक यह है कि आदमी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, सिर्फ उसी की इबादत करे। वबिल वालिदैनि इहसाना, ये देखिए माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की अहमियत इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद के बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक को बयान फरमाया, जिससे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की अहमियत और उसकी कद्र व कीमत मालूम होती है। अल्लाह ने अपनी तौहीद के बाद जिक्र फरमाया कि मेरे हुकूक में सबसे पहला हक यह है कि मेरे साथ किसी को शरीक न किया जाए, और बंदों में सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो माँ बाप का है। फिर आगे तशरीह फरमाई गई, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, इनमें से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों पहुंच जाएं। आपने कुरान हकीम का फलसफा देखा है, पहले कहा गया एक मिल जाए है? क्या कहना चाहिए था, दो ही रहते ना पहले, बाद में एक होते हैं जी। पहले दो रहते हैं ना माँ बाप, उनमें से कोई एक इस दुनिया से चला जाता है तब एक होता है। तो तरतीब क्या होनी चाहिए, दोनों मिल जाएं या उन दोनों में से एक मिल जाए, ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। देखो एक का तस्करा पहले किया है यह बताने के लिए कि माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं तो बेटे से कोई तकलीफ मिली, बहू से कोई तकलीफ मिली, तो इस तकलीफ को ये एक दूसरे से बयान करके अपनी तकलीफ और अपना गम हल्का कर लेते। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक इस दुनिया से चला जाए, बाप चला गया, सिर्फ माँ है,
ماں چلی جائے صرف بوڑھا باپ ہے اور بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف آئے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو وہ اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں، اس کا ساتھی تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اپنا غم بیان کرے تو کس سے کرے؟ اپنے غم کو بیان کرنے کی کر کے اپنے دکھ کو ہلکا کیسے کرے؟ اس کا ساتھی تو ہے نہیں۔ لہذا دونوں اگر موجود ہوں، ماں باپ دونوں اور بوڑھے ہوں، تو دونوں تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے، ماں یا باپ، تو تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہے، اس لیے کہ اب وہ تنہا ہے، اندر اندر گھٹیں گے، وہ اپنا غم کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں بچا، اللہ تبارک و تعالی نے احدہما کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کلاہما کا بات کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک مل جائے، جبکہ ترتیب کیا تھی؟ دونوں پہلے رہتے ہیں نا، تو دونوں ملے یا ایک ملے، اس لیے کہ مرنے کے بعد پھر ایک رہتا ہے نا، ترتیب بھی ہونی چاہیے، لیکن ترتیب کو بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کہا کہ ایک مل جائے تو پتہ یہ چل۔ یہ کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ! حقوق بیان کرنے کا انداز کیا ہے، دیکھیں شارٹ ہے لیکن اتنا سویٹ ہے کہ پوچھو نہیں، سویٹنس کی داد نہیں دی جا سکتی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ اف نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، اف نہیں بول سکتے آپ، ہوں نہیں بول سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ ہوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ سے بور ہو چکے ہیں، ماں باپ آپ کے اوپر بوجھ ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں اف۔ بچے چھوٹے رہتے ہیں، اسی وجہ سے آگے وہی حوالہ دیا گیا، صغیر کا حوالہ دیا گیا، فلا تقل لهما اف، اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ دیکھو فرق کر دیا گیا، لوگوں سے جب بات کرو تو قول حسن ہو، اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو، جی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو تو قول حسن ہو، اور ماں باپ سے بات کرو تو قول کریم ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قول حسن کا مطلب ہوتا ہے لفظ بھی اچھا ہو اور معنی بھی اچھا ہو، جی، چاہے غیر مسلم سے بات کریں چاہے مسلم سے بات کریں، ایسی بات کریں کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے، لفظ بھی اچھا اور معنی بھی اچھا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی اچھا ہوتا ہے مگر لفظ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو قول سدید کہتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کسی بوڑھی عورت کو کہا جائے، اماں آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ قول سدید ہے۔ اور اے میرے ابا کی بیوی، یہ دیکھیے حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ماں کس کو بولتے ہیں؟ باپ کی بیوی کو بولتے ہیں۔ وہ چپل اٹھا لے گی وہ کہ میں تیرے باپ کی بیوی ہوں کیا؟ دیکھو ماں کہنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اے میرے باپ کی بیوی، یہ قول سدید نہیں ہے۔ بات بالکل حق ہے لیکن یہ قول سدید نہیں ہے، سیدھی بات نہیں ہے یہ۔ تو ایک بات ہوتی ہے کہ لفظ اچھا نہیں ہوتا، معنی اچھا ہوتا ہے۔ اے ماں اور اے میرے باپ کی بیوی، دونوں میں فرق ہے، ایک قول ہے اور ایک قول سدید ہے، جی، اور ایک قول حسن ہے، معنی اچھا ہو اور لفظ بھی اچھا ہو۔ اور قول کریم کس کو کہتے ہیں؟ قول کریم کی تفسیر اس کو انگلش میں یوں بول سکتے ہیں، ان دا ایکسلنٹ مینر، کتنا بھی ایکسلنٹ آپ ہو سکیں اور آپ کا لہجہ ایکسلنٹ ہو سکے تو دیٹ از کالڈ قول کریم۔ چلیے سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ قول کریم کا مطلب کیا ہے۔ سئل سعید ابن المسیب رحمہ اللہ عن القول الکریم فقال قول العبد المذنب للسید الفظ۔ حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ قول کریم کس کو کہتے ہیں؟
کہ ماں باپ کے سامنے آدمی بات کرے تو قول کریم ہو، قول کرے تو قول کریم ہو. تو قول کریم کا مطلب کیا ہے؟ تو سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ جیسے کسی نوکر سے، کسی غلام سے غلطی ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ میں نے غلطی کی ہے اور اب آقا سزا دینے والا ہے، اور آقا بھی کیسا ہے؟ لسید الفظ، انتہائی اکھڑ ٹائپ کا ہے. فظ ہے وہ اکھڑ ٹائپ کا، ترشرو اور بد مزاج، ناشائستہ ہے. اب بتائیے ایک ترشرو اور اکھڑ اور سخت مزاج مالک کے سامنے ایک ایسے غلام کا قول کس طریقے کا ہوگا؟ جس نوکر سے، جس غلام سے غلطی ہو گئی ہو، بولے گا تو وہ دھیرے بولے گا، ڈر کر کے بولے گا. ایسا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بدمزاج آقا کے سامنے، ایک بدمزاج مالک کے سامنے غلطی کرنے والے نوکر کی بات یا اس کی گفتگو کیسی ہوگی؟ بالکل ایسی ہی گفتگو ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے. دیٹ از کالڈ قول کریم. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھا، یہی نہیں، جب بات کریں آپ تو قول کریم کے ساتھ بات کریں، اور جب ان کے سامنے آپ آئیں تو آپ کے جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ دیکھیے، دیکھو پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، ایسا اڑتا ہے جی، اور جب اترتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے، یوں اترتا ہے. یہ انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو وہ صلاحیت بخشی ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین کے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ جب فضا میں اڑتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، اور جب اترتا ہے تو پروں کو سمیٹ لیتا ہے. تو یہ جو سمیٹ کر کے پرندہ اتر رہا ہے اسے کہتے جناح الذل. یہ عاجزی کا پر ہے. جناح ہمارے پر، تو عاجزی کا پر جس طریقے سے سمیٹ لیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ عاجز ہو کر کے، متواضع ہو کر کے رہو، جیسے اترتے وقت پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. کیا تعبیر ہے! اللہ کی قسم، پوری دنیا کا لٹریچر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اس ایکسپریشن کو اس انداز میں نہیں بیان کر سکتا. دعویٰ ہے میرا، نہیں بیان کر سکتا. یہ قرآن حکیم کی سٹائل ہے بولنے کی. جی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. یہ تو آپ کے بدن کی حالت ہو، اور دل کی حالت کیا ہو؟ رحمت اور شفقت ہو. کیسی؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جیسا رحم انہوں نے مجھے پالتے وقت بچپن میں کیا ہے، وہ مجھے آغوش میں لیے رہتے تھے. باپ لیے ہوئے، ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے، فین ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بولے بیٹا پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بیٹا پنکھا ہے. ابا یہ کیا ہے؟ بولے چاہیے پنکھا بیٹا، میں لے آتا ہوں. باپ بولے، بوڑھا باپ، بیٹے بڑی دیر سے چائے کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں ہاں بول دیا ہوں، لا رہی. بیٹے چائے نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے، لا رہی. بیٹے چائے. آپ کا دماغ خراب ہے، آپ تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے؟ دیکھو یہاں تو صبر ہی کر رہا ہے نا وہ. تمہاری اس فضول بات کا جواب کتنے پیار سے دے رہا ہے. اور تم ہو، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صغیر یعنی چھوٹے ہونے کی حالت میں جس طریقے سے انہوں نے تمہاری پرورش کی تھی، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے کہ انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا. اب وہ بھی بچپن میں آ گئے ہیں، لہذا تم ان کا بچپن سنبھالو. بچپن میں تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، اب ان کے منہ میں دانت نہیں ہے. تم اٹھ نہیں پاتے تھے تو ماں باپ سہارا دیتے تھے، اب اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو تم انہیں سہارا دو. خلاصہ یہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. لہذا انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا اور اب تم ان کا بچپن سنبھالو. اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، خاص طور سے ان معلمات اور ان عالمات سے جو کسی گھر میں جانے کے بعد صرف اپنے حقوق بیان کرنے لگتی ہیں، در حقیقت وہ مرأۃ ہیں مگر مرأۃ الصالحہ نہیں ہے. اس لیے کہ مرأۃ الصالحہ وہی ہوتی ہے جس کے اندر گھر کو بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور گھر کو اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جب اس عورت کے اندر، اس لڑکی کے اندر قربانیوں کا جذبہ ہو، ہر ایک کے لیے قربانی دے. اس کے بعد ایک بات آگے کہی گئی، ربکم اعلم بما فی نفوسکم.
اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، یہ کہہ کر کے بات بتائی گئی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے ماں باپ کے تعلق سے کوئی ترش کلمہ نکل جاتا ہے غفلت میں یا جذبات میں آ کر کے، کہا کہ فوراً اللہ سے توبہ کرو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، ماں باپ کے تئیں اگر کوئی غفلت ہو جائے اور کوئی ترش کلمہ نکل جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، توبہ ضروری ہے جی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ خانگی اور آئلی نظام پر ایک ہلکا سا تبصرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔